زین العابدین نے رائے پور چھتیس گڑھ انڈیا سے سوال کیا ہے، نعت کیوں پڑھی گئی اور کب سے پڑھی جاتی ہے؟ نعت کی تاریخ تو بہت پرانی ہے بھائی۔ نعت در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنا ہے۔ پہلے آتے ہیں فطرت کی طرف کہ فطرت کیا کہتی ہے، پھر حدیث سے پوچھیں گے۔ جو قیس اور لیلا کا قصہ تھا، لیلا کالی تھی، نام کچھ اور تھا اس کا نام لیلا پڑا ہی اس لیے کہ لیلا کا مطلب ہوتا ہے سیاہی، کالک یا رات بھی اندھیری ہوتی ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ لیلا تو کالی ہے، تو اس پہ کیا دیکھ کے مرا؟ اس نے کہا یہ بات جو ہے ظاہری لکس کی نہیں ہے، یہ بات دل کی ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے، یہ محبت کا قرض ہے کہ اس کی خود بخود انسان تعریف کرتا ہے، بھلے وہ کیسا بھی ہو۔ اور حدیث شریف میں کیا آیا؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کسی کو بھی دیکھ کے کہے گا میرے محبوب کی چال اس سے اچھی ہے، بلا وجہ۔ کوئی اگر بیٹھنے لگے گا، ارے یار اس کو تو بیٹھنے بھی نہیں آتا، میرا محبوب کو دیکھو وہ کیسے بیٹھتا ہے۔ یعنی وہ بہانے تلاش کرتا ہے تعریف کرنے کے۔ ابھی میں قرآن کی طرف نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وہ لالچیوں کی بات ہے وہاں پر۔ جب آپ کو محمد رسول اللہ سے محبت ہو جائے گی تو حدیثیں اور قرآن سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ان کا نام لو، ان کا ذکر کرو، ان پر درود پڑھو ایک دفعہ تو وہ 10 دفعہ رحمت کرے گا، یہ ضرورت نہیں پڑے گی جاننے کی۔ یہ سب کچھ جانے بغیر فطری طور پر آپ کی زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سے ہمیشہ تر رہے گی، کیونکہ یہ محبت کا فطری تقاضا ہے۔ It is a natural phenomenon. When you're in love, you're inclined and prone to make mention of your beloved by using different pretexts and excuses. But it is the inclination of your heart. Somehow or other you want your beloved to be in the talk, in the scene. Because for you, by talking about your beloved, gives you a feeling that your beloved is present. یہ بھی کنز الاعمال میں ہے جو میں نے دیوبندیوں کی کتاب بتائی تھی۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اچھا اب تو آ گئی بات فطرت کی کہ حضور سے محبت ہو گئی تو خود بخود آپ ان کی تعریف و توصیف بیان کریں گے، خود بخود۔ اب ایک گروہ لالچی کتوں کا ہے، ان کے لیے قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا کر دی۔ اب امتیوں کو پتہ چلا ارے یار نبی کے نام کو جو ہے بلندی عطا ہو گئی، چلو اب ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ میرے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک رفعت نہ تھی تو آپ ان کا نام نہیں لیتے تھے، جب اللہ نے رفعت عطا کر دی اب آپ ان کے گن گا رہے ہیں، کیوں؟ آپ کے مراتب بڑھیں گے، ثواب ملے گا۔ یہ محبت میں نہیں ہوتا، محبت میں کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں پڑتی، محبت میں اس بات کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے اس عمل کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں فطرت کی طرف۔ نعت کیوں پڑھی جاتی ہے؟
یہ اللہ کی فطرت میں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ قرآن کا سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جیسے کہ کوئی تعریف چوری کر کے لے جائے گا، ساری مجھے دے دو، مجھے دے دو، مجھے دے دو۔ تو یہ اس کی فطرت میں ہے۔ جب اس کی یہ فطرت میں ہے تو انسان کی فطرت میں ہے۔ کون سا انسان ہے بشمول سوال کرنے والے کے جسے اپنی تعریف پسند نہ ہو؟ We have inherited this thing from God. ہم کو اللہ کی طرف سے یہ وراثت میں ملی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، ہم کو یہ کہا گیا ہے تمہاری تعریف ہو تو تم اس پر توجہ نہیں دینا، بس اللہ کی تعریف کرتے رہو۔ اس کے باوجود بھی جتنا چاہے آپ ضبط کر لیں، آپ کو اپنی تعریف پسند آئے گی۔ جھوٹی تعریف بھی کریں تو اندر ہی اندر کہیں اتنی جھوٹی تعریف کر دیں کہ بندہ اس کا ذہن بدل جائے گا، وہ کہے گا نہیں میں واقعی اس کے لائق ہوں، میں واقعی اتنا اچھا ہوں، میں واقعی اتنا عظیم ہوں۔ کہ یہ جو تعریف ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ محمد رسول اللہ کی نعت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ باعث محبت۔ انسان کی فطرت میں ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گن گاتا ہے۔ اور جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ثواب کی غرض سے کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری تربیت جو سرکار گوھر شاہی نے فرمائی، ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف محبت سے کریں، کسی غرض، کسی یعنی اجر کے لیے نہ کریں، خالص محبت کے لیے کریں۔ ساری زندگی ان کی تعریف و توصیف کریں، بھلے اللہ جہنم میں ڈال دے، ثواب کی غرض سے نہ کریں۔ اچھا، اب یہ تو ہے فطرت کی بات۔ دین کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے۔ اب سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو قرآن نے کہا ہے۔ چلو بھائی، ہم کو تو ترغیب دی کہ تم ایک دفعہ درود پڑھو اللہ 10 دفعہ رحمت بھیجے گا، تو ہم کو تو یہ لالچ ہو گیا کہ ہم ایک دفعہ درود پڑھیں گے 10 دفعہ اللہ رحمت بھیجے گا ہمارے پر۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو تو کوئی ثواب نہیں چاہیے، اس کو تو کوئی اجر دینے والا نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے حضور کی محبت میں۔ جب اللہ نبی پاک کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے محبت میں، تو یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ ہم بھی حضور کی تعریف و توصیف محبت میں کریں، ثواب کے لیے نہ کریں۔ کیوں بھائی غلط ہے تو بتائیے۔ مجھے لگتا ہے اب تو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی دل و جان سے ان کی عظمت کو تسلیم کر کے ان پر درود و سلام بھیجو۔ اب یہ اللہ کی سنت بھی ہے اس کے مطابق اور اللہ کا حکم بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ درود پاک پڑھنا اللہ کا حکم، امر یعنی فرض ہے، ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بڑا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے تو ہم کو کہا ہے نماز پڑھو، خود تو پڑھتا نہیں ہے۔ پڑھتا ہے کیا؟ اللہ نے ہم کو کہا ہے روزہ رکھو، خود رکھتا ہے؟ لیکن اللہ نے ہم کو کہا کہ درود و سلام پڑھو، میں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، میں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، تو یہ وہ کام ہے جس میں ہم اس کے شریک ہیں۔ وہ بھی درود پڑھ رہا ہے اپنے محبوب پر، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے۔ پھر ایک ایسا دلچسپ واقعہ ہوا کہ جب یہ آیت اتر گئی یصلون علی النبی، اسے صحابی جو ہے وہ آیا، محبت کرتا تھا، نبی پاک سے محبت کرتا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اب جب کہ یہ آیت اتر گئی ہے تو اب میں نے اپنی عبادات کا ٹائم ٹیبل کچھ یوں بنایا ہے کہ میں نے اپنی عبادات کے جو ہے وقت کا 4 حصے نکالے. تو میں نے سوچا کہ 2 حصے اپنے وقت کی عبادت کے آپ پر درود پڑھوں گا اور 2 حصے اللہ کی عبادت کا. وہ اپنی دانست میں تو وہ سمجھ رہا تھا کہ حضور بڑے خوش ہوں گے، دیکھو بھائی 2 حصے عبادت اور 2 حصے میرے لیے نکال لیے اس نے. تو حضور نے سن کے کہا کہ یار درود تھوڑا زیادہ کر لو. تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اب میں 1 حصہ عبادت کروں گا اللہ کی اور 3 حصے آپ پر درود و سلام پڑھوں گا. تو حضور نے فرمایا تھوڑا اور آگے بڑھا لو. تو وہ کہنے لگا میں سمجھ گیا، اب میں صرف آپ پر درود و سلام ہی پڑھوں گا. یہ حدیث ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ کتنا یعنی خوشگوار عمل ہے.